خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں سب سے پہلے کہ خداوند نے یہ ممکن کیا کہ ہم اس کی بارگاہوں میں داخل ہوئے۔ جب بھی آپ خداوند کے چرنوں میں آئیں اس بات کی شکر گزاری کیا کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ، بہت ساری ایسی جانیں ہیں جو شاید آج کا دن نہ دیکھ سکیں، اور یہ دن بہت بڑا ہے، بلکہ یہ سارا جو ہولی ویک ہے تمام دنیا کے لیے، خصوصاً مسیحی لوگوں کے لیے بہت گراں قدر ہے، کیونکہ اس ہفتے کے اندر، اس سیزن کے اندر وہ تمام کاموں کی تکمیل ہوئی جو دنیا کے شروع سے لے کر جس کا آغاز ہوا تھا۔ اگر ہم پیچھے جائیں عدن کے اندر، تو آدم سے گناہ ہوا، اور جب گناہ ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ہم ننگے ہیں، اور برہنی ان کی زندگی میں آ گئی۔ تو جب خدا نے ان کو پکارا کہ اے آدم تو کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے تیری آواز کو سن کر اپنے آپ کو چھپایا کیونکہ میں ننگا ہوں۔ خدا نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے کہیں اس درخت کا پھل تو نہیں کھا لیا؟ یعنی جس گناہ کا ڈر تھا وہ گناہوں سے سرزد ہو گیا۔ خدا رحیم بھی ہے، خدا عادل بھی ہے، خدا محبت سے بھرا بھی ہے۔ جب خدا نے آدم کو آواز دی تو یہ اس کی رفاقت، اس کی محبت تھی، کیونکہ وہ ٹھنڈے وقت میں آدم سے باتیں کرتا تھا، لیکن جب آدم اس سے چھپا تو وہ دلگیر ہوا، کیونکہ اس نے حکم عدولی کی اور اس نے وہ گناہ کیا۔ لیکن جب اس نے گناہ کیا اور وہ اپنے آپ کو انہوں نے دیکھا کہ ہم ننگے ہیں، تو اس وقت سے سلسلہ یہ شروع ہوا کہ خدا نے کیا کیا، ایک برہ کو لیا، اس کو ذبح کیا اور اس کی کھال کے کرتے سیے، جس سے آدم اور ہوا کی برہنی کو ڈھانکا گیا۔ کہ باغ عدن سے ایک پیشن گوئی، ایک عکس شروع ہوا تھا کہ گناہ کو ڈھانکنے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ سو باغ عدن سے چلتے چلتے ایک عکس، تصور ہر ایک دور کے اندر صدیوں تک چلتا رہا۔ جب آدم نکلا عدن سے تو خدا نے اس کو اس لیے نہیں بنایا تھا کہ وہ عدن سے باہر نکل جائے، بیسکلی جو اس کے اندر گناہ آ چکا تھا اس نے اس کو عدن سے باہر کیا۔ لیکن خدا جو انسان سے پیار کرتا ہے، اس وقت سے لے کر وہ انسان کو یہ سمجھاتا رہا کہ میں پھر سے رفاقت کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس رفاقت کے لیے ایک بہت بڑی جو رکاوٹ ہے وہ تھی گناہ، کیونکہ خدا گنہگار سے نہیں بلکہ گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ میں نے ایک جگہ پر پڑھا، لکھا کسی نے کسی انسان کے لیے کہ اگر تو گناہ کرنے پر آمادہ ہے تو کسی ایسی جگہ پر جا جہاں خدا موجود نہ ہو۔ تو زبور 139 میں لکھا ہے، میں چڑھ جاؤں جسمانہ تے اوتھے بھی تو سمندر میں پتال میں بھی تو اس لیے انسان کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں وہ جا کے چھپ کر گناہ کر سکے۔ سو محبت تھی خدا کی کہ پھر سے وہ اس کو داخل کرے عدن میں، لیکن عدل یہ تھا کہ اس نے کہا کہ جس روز تو نے اس کو کھایا تو مرا۔ کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آدم شاید فزیکلی مر جاتا، اس کی جان نکل جاتی، لیکن یاد رکھیں جب انسان سے خدا کی حضوری جدا ہو جاتی ہے تو وہ روحانی طور پر مر جاتا ہے۔ تو بیسکلی آدم کی وہ موت ہو چکی تھی۔ پھر آگے چلتے موسیٰ خدا سے ملنا شروع ہو گیا، اور ایک خدا کی یہ ڈیزائر تھی کہ وہ پھر سے انسان کے ساتھ رفاقت رکھے، لیکن سب سے بڑی جڑ ایک یہی تھی گناہ، جو خدا کے ساتھ رفاقت نہیں ہونے دیتی تھی۔ موسیٰ خدا سے ملتا رہا، پھر خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں ان سے رفاقت کرنا چاہتا ہوں، اور خدا نے موسیٰ کو بتایا کہ قربانیاں دو۔ قربانیوں کا سلسلہ احبار سے لے کر یہاں تک چلتا آیا۔ بیسیکلی خدا چاہتا تھا کہ پھر وہ انسان کے ساتھ ملاپ کرے، لیکن وہ انسان کو یہ سمجھانا چاہتا تھا
کہ خدا کے ساتھ پھر سے ملاپ کرنے کا ایک قانون ہے. اس قانون کے بغیر انسان پاسبل نہیں ہے کہ وہ خدا کے ساتھ مل سکے. اور وہ قانون یہ تھا کہ خون کی قربانی دی جائے. سو موسیٰ کے وسیلہ سے خدا نے خیمہ اجتماع کو بنایا, جس میں اس نے کہا کہ تم قربانیاں دو, اور 1 سال کاہن پوری تیاری کرتا تھا, اور قربان گاہ پر خون کو لے کر وہ پاک ترین مقام میں جا کر خون کو چھڑکتا تھا تاکہ پوری قوم کے لیے کفارہ ہو سکے. اور یہ ساری چیز ایک قربانی کا عکس اور ایک تصور تھا. ایک دم سے انسان نہیں سمجھ سکتا تھا کہ ہمارے لیے ایسی کامل قربانی کی ضرورت ہے جو بنی ہوئی انسان کو گناہ سے چھٹکارا دے, لیکن خدا نے سینہ بسینہ لوگوں کو یہ سکھایا. سو خیمہ اجتماع سے لے کر انہوں نے قربانیاں شروع کی, اور عہد کے صندوق پر خون کا چھڑکنا شروع ہوا. اور جو پاک ترین مقام تھا وہاں ایک پردہ تھا, اس پردے کے اندر سال میں ایک بار کاہن جاتا تھا. کاہن کا ایک خاص قسم کا ڈریس ہوتا تھا جو اس کو پہنایا جاتا تھا. پھر اس کو ایک گھنٹی باندھی جاتی تھی, کیونکہ قانون یہ تھا کہ خدا کی حضوری جو پاک ترین مقام ہے, اگر آپ کو میں سمجھانا چاہوں تو جیسے پیچھے ایک حصہ ہے ریلنگ سے, یہ آؤٹر ہے یعنی باہر کا حصہ ہے جہاں قربانی ہوتی ہے, پھر آگے پاک مقام, اور یہ جو پرپٹ ہے یہ پاک ترین مقام ہے. اور یہاں ایک پردہ تھا جس میں صرف سردار کاہن آتا تھا, کاہن بھی نہیں آ سکتا تھا. اور لکھا ہے اگر کاہن سردار کاہن کے اندر گناہ ہوتا تھا تو خدا اس کو مار دیتا تھا, اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس پاک ترین مقام میں جا کر اس کو کھینچ کر لے کے آئے. کاہن کو گھنٹیاں باندھی جاتی تھی تاکہ گھنٹیاں چلتی رہیں تو ان کو پتہ ہو کہ کاہن ابھی زندہ ہے. اور خدا نہ خاصہ اگر کاہن مر جاتا تھا تو وہ رسی کھینچ کر اس کو کھینچ لیتے تھے. سو یہ ایک بڑا ٹف پروسیس تھا بنی نوع انسان کی مخلصی کے لیے, اس کی قربانی کے لیے. یہ سب کچھ ایک قربانی کا ایک عکس تھا, قربانی نہیں تھی. تو یہ ساری قربانی جو تھی چلتے چلتے خدا بنی نوع انسان کو سکھانا چاہتا تھا کہ ایک قربانی ایسی آئے گی جو بنی نوع انسان کو گناہ سے چھٹکارا دے گی. جب مصر کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جب پیروٹوں کا قتل ہوا اس وقت بھی ایک فساد ہوا اور ایک برا کو ذبح کیا گیا. لکھا ہے کہ جو بھرے کے خون کو لے کر دروازوں کی چوکھٹوں پر لگائیں گے ان سے موت کی وبا ٹل جائے گی. یہ بھی ایک عکس تھا کہ موت سے زندگی میں داخل ہونے کے لیے خون کی قربانی کی ضرورت تھی. سو یہ سارا ہزاروں سال کا پروسیس چلتے چلتے اس ساری پیشن گوئیوں کو پورا کرتے ہوئے آج وہ دن آ گیا آخری فسح کا, جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ اسی فسح کو منایا. فسح بیسیکلی یہ یہودیوں کی عید ہوتی تھی جو یہ مناتے تھے, کیونکہ خدا ان کو مصر سے لے کے آیا تھا اور وہ فسح کو قربان کرتے تھے, خدا کی شکر گزاری کرتے تھے. سو اس سارے عکس کو آج یسوع مسیح نے پورا کیا. کلام میں لکھا ہے, اس نے کہا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے ہیں. جب ہزاروں سال یہ سکھایا گیا کہ جب تک خون کی قربانی نہیں ہوگی انسان کی مخلصی نہیں ہو سکتی. سو آج کا دن تھا جس کو یسوع مسیح نے اس ساری یادگاری کو پورا کیا, اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میرا یہ نئے عہد کا خون ہے, کیونکہ وہ سارا پرانا عہد تھا, وہ پرانے عہد نامہ کا عہد تھا. اب یہ نئے عہد کی بات ہے جو یسوع مسیح نے کہی. اس نے کہا میرے یہ نئے عہد کا خون ہے, اسے لو اور پیو. کلام میں لکھا ہے کہ ہمارا ایک ایسا سردار کا ہے جو اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا. کاہن جاتے تھے, داخل ہوتے تھے, لیکن پھر ان کو قربانیوں کی ضرورت ہوتی تھی. لیکن ان ساری قربانیوں سے کبھی بھی انسان کی مخلصی نہیں ہو سکتی تھی. سو یسوع نے کہا کہ میرے وہ عہد کا خون لو اور اسے پیو. عبرانیوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ کسی بکرے کسی بچڑے کا خون نہیں
اپنا ہی خون لے کر اس پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا۔ اور آپ کو پتا ہے آگے کل جب ہم سیکھیں گے تو 6 کلمے کے اندر کیا لکھا ہے؟ تمام ہوا۔ وہ خیمہ اجتماع کا جو پردہ تھا، جس کی ریسٹرکشن تھی، پابندی تھی کہ کوئی انسان نہیں جا سکتا اور بکروں اور بچڑوں کا خون اس باؤنڈری سے آگے نہیں لے کے جا سکتا تھا، لیکن جب یسوع مسیح نے اپنا خون بہایا تو اس نے کہا تمام ہوا، تو لکھا ہے کہ ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کے نیچے تک پھٹ گیا۔ اور اس دن یہ ساری پابندی، سارے ریسٹرکشنز، ساری باؤنڈریز ختم ہوگی، کیونکہ اب کسی بکرے بچڑے کے خون کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس نے اپنا ہی خون لے کر اس پاک مقام میں داخل ہو گیا اور اس پردے کو چاک کر دیا، اور اس کے خون کے وسیلہ سے اب پھر سے ہم اس عدن میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور یسوع مسیح کو اس بات کا پتہ تھا کہ میرا وقت آ پہنچا ہے، وہ جانتا تھا، اور اس نے یہاں کہا بھی کہ میرے پکڑانے والے کا ہاتھ میری میز پر ہے، کیونکہ بنائے عالم سے بیشتر یہ پلان ہو چکا تھا کہ کون جائے گا جو بنے انسان کے لیے کفارہ دے گا۔ تو اس وقت خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اسی فرما برداری کو پیش کیا۔ بدن کی بات تھی، اس نے کہا کہ لو میرا بدن کھاؤ، اور یہ جو رسم ہے یہ یسوع مسیح نے اپنے منہ سے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میری یادگاری میں ایسے ہی کیا کرو، تاکہ ہم ان ساری باتوں کو یاد رکھ سکیں کہ کسی بیل، بچڑے اور مینڈے کا خون اس قابل نہیں تھا جو ہمیں پھر سے عدن میں داخل کر سکے، پھر سے ہمارے گناہوں کی مخلصی کر سکے۔ اس لیے اس نے کہا کہ میرے خون میں سے لو اور میرے خون کو پیو، کیونکہ یسوع کے خون کو پیے بغیر ہم خدا باپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ جب خدا انسان کو دیکھتا ہے، اس کے گناہ کو دیکھتا ہے، تو انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ خدا کے سامنے کھڑا ہو سکے، لیکن جب خدا باپ اس صلیب کو دیکھتا ہے اور صلیب پر لٹکے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے اور اس کے خون کو دیکھتا ہے، تو اس کے خون کی بدولت ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ اس کے خون کو لیتے ہوئے ہم خدا باپ کے چرنوں میں آتے ہیں۔ سو آج جب اس نے کہا کہ میرے نئے عہد کا خون دو، تو اس نے کوہ کلوری پر جو خون بہایا، اسی خون کے وسیلہ سے ہماری مخلصی ہوئی۔ پھر سے اس نے اس عدن کے دروازے کو کھول دیا، اور اس نے کہا لو اور بدن کھاؤ۔ آج یسوع کا بدن کون ہے؟ آج ہم کلیسیا یسوع کا بدن ہے۔ اور یہاں پر خوبصورت جو بات تھی وہ یہ تھی کہ آخری فصح میں اس نے اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ ابھی پچھلے سنڈے ہم نے سیکھا خدا کے خادم سے کہ وہ دنیا کے اندر ایک سب سے عجیب بادشاہ تھا۔ دنیا کے بادشاہ گھوڑوں کے رتھوں پر آتے تھے، کیونکہ گھوڑوں کا نشان جنگ کرنے کا نشان ہوتا تھا، اور جب بھی بادشاہ گدھے پر سوار ہوتا تھا تو دور سے دیکھ کر اس کو اس نشان کو پہچانا جاتا تھا کہ وہ صلح کے لیے آ رہا ہے۔ اور اس نے یہاں شاگردوں کو سکھایا۔ اس سے پہلے بہت ساری ایسی باتیں ہوئی۔ یوحنا اور یعقوب نے یسوع مسیح سے ڈیمانڈ بھی کی کہ خداوند جب تو اپنے اختیار میں اپنی بادشاہی میں آئی تو ہمیں ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں جگہ دینا۔ تو اس وقت یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی تم میں بڑا ہونا چاہے تو وہ کیا کرے؟ چھوٹا ہو جائے۔ اور کہنے کے بعد پھر یسوع مسیح نے یہی عمل آخری فصح کے دن دہرایا، اور انہیں کہا کہ مجھے تمہارے پاؤں دھونے ہیں۔ وہ گلٹ محسوس کرنے لگے کہ تو ہمارا استاد ہے، ہمارا ربی ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پطرس بضد ہوا، اس نے کہا کہ میں تو کبھی ایسے نہیں کرنے دوں گا، لیکن یسوع نے کہا اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو بادشاہت کا حصہ نہیں ہوگا۔ آج بھی جب ہم محسوس کریں، ہمارے بڑے، ہمارے جو پاسبان ہیں، جب ہم اس رسم میں سے گزرتے ہیں تو اگر آپ محسوس کریں تو دل میں ایک چوٹ لگتی ہے۔ یعنی ہمارے وہ بڑے، ہمارے وہ جو بزرگ ہیں، بڑے استاد ہیں، محسن ہیں، جب ہمارے پاؤں دھوتے ہیں تو دل میں ہلچل تو ہوتی ہے، لیکن یہ وہی ایک ایکسپیرینس ہے جو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دیا۔ وہ واحد ایسا قائد تھا
جس نے خادمانہ قائد اپنے آپ کو بنایا. سو آج کے دن اس نے اپنے آپ کو ہمارے لیے قربان کیا، اپنا خون ہمیں دیا اور اپنا بدن صلیب پر قربان کیا. سو اب اس کی قربانی کے بعد کوئی ایسی قربانی نہیں جو گناہوں کے لیے ہو. ضرور ہے اس یادگاری کو صرف ہم رسمی طور پر نہ لیں. یادگاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس منظر کو یاد کریں جو اس کے بیک گراؤنڈ چلتا ہے. تو جب وہ بیک گراؤنڈ ہمارے ذہن میں آتی ہے تو ہمارے اندر وہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا ایک ایسا فصا، ہمارا ایک ایسا برا جس نے بکروں اور بیلوں اور بچوں کا نہیں، اپنا ہی خون دے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو کر ہمارے لیے نجات کا در کھول دیا. سو آج جب ہم اس رسم سے گزریں تو اگر ہم اس رویے کو، اس مزاج کو اپنی زندگی میں نہیں لیں گے تو پھر یہ ایک رسم ہی ہے. تو یسوع یہ نہیں چاہتا. آج جب ہم پاؤں دھلوائیں تو ہم یہ سوچیں کہ اگر کوئی ہم سے بڑا یہ کر رہا ہے تو ہم اتنے بڑے نہیں ہیں. تو جب ہم بھی پاؤں دھوئیں تب بھی ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ جب اگر ہمارا یسوع جو آسمان و زمین کا اختیار رکھنے والا ہے اس نے خادم کی شکل اختیار کی تو ہم کون ہیں جو اپنے اندر ایک پناہ پرستی رکھیں. سو ضرور ہے آج کی اس رسم میں اپنی زندگی کے اندر خوب سوچیں کہ اس نے خون دے کر ہمیں اس قابل کیا کہ ہم پھر سے عدل میں داخل ہو جائیں، اپنے رویوں کو، اپنی سوچوں کو تبدیل کریں اور خادم کی صورت اختیار کریں. خداوند آپ سب کو آج ایک لاکھ کی وسیلہ سے برکت دے.